اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی العربی الامی البطحی الہاشمی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبی قلوبنا و طبیبی نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وسخاوتہم وعظمتہم وعطشہم ومحافلہم ومجالسہم وذکرہم وحقہم وبیانہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب وسیع احمد عرف سقا صاحب ابن مرحوم ہادی حسن ابن لیاقت حسین مرحوم کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، برادران ایمانی، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیزو، آپ کے علم میں ہے یہ مجلس ایک مرد مومن کے ایصال ثواب بعنوان مجلس ششماہی برپا ہوئی ہے، اور حکم تھا تعمیل حکم آپ حضرات کی جناب میں چند لمحے کے لیے شرف حاضری میسر ہوا ہے، اور میں نے اس مجلس کے لیے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا، یہ آیت پورے عالم اسلام میں بڑی مقبول ہے، بڑی معصور ہے اور بڑی عظیم الشان آیت ہے۔ عالم اسلام کا فرقہ کوئی ہو، مسلح کوئی ہو، مسلک کوئی ہو، صنف کوئی ہو، مگر عالم اسلام کا ہر فرد، ہر بشر، ہر بندہ اس آیہ کریمہ سے ہمکنار ہے، کیونکہ یہ آیت وہ آیت ہے کہ جسے ہمارے یہاں آیہ مودت کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں بچوں سے بھی اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ بھائی یہ کون سی آیہ مودت ہے تو بچے بھی پڑھ دیتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اتنی عظیم الشان آیت ہے، بھائی اس آیت کو میں نے اس مجلس کا عنوان قرار دیا ہے، اور اسی آیت کے ذیل میں 2-4 باتیں آپ حضرات سے کرنا مقصود ہے۔ تو قرآن کریم کی عظیم الشان آیت ہمیں آپ کو اس پر بحث کرنا ہے اور غور کرنا ہے کہ آخر یہ آیت ہے کیا۔
تو دنیا کا ہر فرقہ، عالم اسلام کا کوئی کنبہ ہو، سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی بھی اعراب، کوئی ضمہ، فتحہ، کسرہ، زیر، زبر، پیش، حرکت، سکونت کوئی ایسی ہے ہی نہیں قرآن میں کہ جو بے مقصد آئی ہو۔ قرآن کا ایک ایک جملہ، ایک ایک سینٹنس، ایک ایک لمحہ، قرآن مجید کا ہر جملہ، ہر لفظ با مقصد اترا ہے، اور قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے اندر فضائل کا اور میسج کا اور پیغامات کا سمندر اوڑھے ہوئے ہے۔ عزیزان گرامی، اور یہ بھی ایک سامنے کی بات ہے، کامن سینس ہے، خالی مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی اگر اس پر غور کرے تو یہ ہر عقل کو اور شعور کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ انسان کا کسی کا بھی کوئی اسٹیٹمنٹ ہو، اس اسٹیٹمنٹ کی عظمت کا اندازہ تب ہوتا ہے کہ جب اس کے اکناف و جوانب کا علم ہو جائے۔ کسی کا بیان آیا تو انہوں نے کیوں بیان دیا، کب بیان دیا، کیوں کر بیان دیا، کس منزل پہ بیان دیا، کس وجہ سے بیان دیا، کس جہت سے بیان دیا، معلوم ہو جب چہار جانب سے اس چیز کی اکناف و اطراف پتہ چلیں گے تو اس اسٹیٹمنٹ کی عظمت کا احاطہ ہو جائے گا۔ بھائی یہی معاملہ ہے قرآن مجید کا۔ اب اگر عالم اسلام کسی قرآن کی کسی بھی آیت پر غور کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ اس پر غور کرے کہ آخر آیت آئی کیوں ہے، شان نزول کیا ہے، وجہ تنزیل کیا ہے، آیت کے اترنے کا ریزن کیا ہے، آیت کے آنے کا سبب کیا ہے۔ جس دن دنیا کو سبب پتہ چل جائے گا، آیت کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ غور فرما رہے ہیں؟ اب جو میں نے عالم اسلام کے سامنے اسلام ہی کی آیت پڑھی ہے، قرآن ہی کی آیت پڑھی ہے، یہ آیت ہے آئے مودت، تو میں بات وہ کر رہا ہوں کہ جسے سنیوں نے بھی لکھا ہو، شیعوں نے بھی لکھا ہو، ہر ایک عقل نے مانا ہو، ہر مزاج نے تسلیم کیا ہو، ہر بندے نے اسے ایکسپٹ کیا ہو، بات وہی کہہ رہا ہوں۔ سب نے اتنا لکھا ہے کہ جب پبلک کا شعور بیدار ہو گیا اور لوگوں کے احساس جاگ گئے تو لوگ حضور کے پاس آئے، وہ آ کے کہنے لگے سرکار آپ نے ہمارے واسطے بڑی محنتیں کی ہیں، ہمارے لیے بڑی تکالیف سہی ہیں، ہمارے لیے صعوبتوں اٹھائی ہیں، ہمارے لیے آپ نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، آپ کے اوپر کوڑے پھینکے گئے، آپ کے اوپر پتھر مارے گئے، آپ کے اوپر کوڑے ڈالے گئے، آپ کے اوپر اوجھڑیوں کے پھندے ڈالے گئے، آپ کو زخموں پہ زخمی کیا گیا، مگر سرکار آپ کا قدم راہ سے باز سے ہٹا نہیں، بلکہ آپ ثابت قدم نظر آئے، اور فلاح انسانیت کے لیے آپ نے اپنے آپ کو، اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی آپ اپنے مقصد سے ہٹے نہیں ہیں۔ لہذا سرکار ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے آپ کو آپ کا محنتانہ دے دیں۔ یہ وہ بات ہے کہ جسے عالم اسلام کے ہر فرقے نے لکھا ہے کہ لوگ آئے وہ آ کے کہنے لگے سرکار جو کچھ کیا ہے ہمارے ساتھ آپ نے کیا ہے، اور لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہماری کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی، سرکار نے ہمیں اسلام دیا، ہمارا کوئی معیار نہیں تھا، حضور نے ہمیں ایمان دیا، ہم تو شراب خور تھے اور آپ نے ہمیں شراب طہورہ کا مشتاق کر دیا، اجی ہم ذلیل و خوار تھے، آپ نے تاج عزت و شرف دے دیا، تو سرکار جو کچھ دیا ہے آپ نے دیا ہے، لہذا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کا محنتانہ دے دیں۔ وہی ساری ملت اسلامیہ نے لکھا کہ جب پبلک نے پیشکش رکھی کہ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کیا چاہیے وہ آپ بولیے، آپ کو تخت چاہیے تو لے لیں، تاج چاہیے تو لے لیں، حکومت چاہیے تو لے لیں، سرداری چاہیے تو لے لیں، رتبہ چاہیے تو لے لیں، جاہ حشم چاہیے تو لے لیں، جاگیر چاہیے تو لے لیں، سلطنت چاہیے تو لے لیں، مگر سارے مسلمانوں کی تاریخ نے کہا کہ پبلک ڈیمانڈ کر رہی تھی اور پیشکش رکھ رہی تھی کہ آپ کو جو چاہیے ہے لے لو، مگر حضور نے خاموشی کا روزہ رکھا۔ حضور خاموش ہو کے بھی پبلک کو بتا رہے ہیں کہ معصوم کی خاموشی کو خاموشی نہ سمجھنا، کیا سمجھنا؟ معصوم کی خاموشی کو خاموشی نہ سمجھنا، معصوم کی خاموشی بھی بہت بڑا جواب ہوتی ہے۔ سرکار نے خاموشی کا روزہ رکھ کے پبلک کو بتایا نااہلو، ارے جسے اللہ کی طرف سے عہدے مل رہے ہو اسے نااہلوں سے لینے کی کیا ضرورت؟ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد۔ دیکھیں میں آپ کو لا رہا ہوں منزل پر، ذرا ایک بار مل کے صلوات پڑھ لے بر محمد۔ توجہ فرمائیے کہ بہت جلدی میں بات پہنچا رہا ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے خاموشی کا روزہ رکھا، اور دوسرے اس لیے بھی رکھا کیونکہ قرآن مجید کا 53واں سورہ، سورہ نجم، آیت نمبر 4 ارشاد اور وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ وہ پیغمبر ہے اس وقت تک بولتے ہی نہیں کہ جب تک وحی الہی کا نزول نہ ہو، معلوم ہو بولیں گے وہی جو وحی ہوگی۔
توجہ، اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے خاموشی کا روزہ رکھ کے پبلک کو اتنا تو بتا دیا کہ اب جب میری رسالت کا پیمانہ رکھا جائے گا اور ایک پلڑے میں نبوت کی محنتیں ہوں گی تو دوسرے پلڑے میں اس کا اجر رکھا جائے گا۔ اب پیغمبر کا اجر وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ متوجہ ہیں آپ؟ صلی اللہ غور کریے آپ، معلوم ہوا آپ اگر پیغمبر صرف محبت اہل بیت مانگتے ہیں، قربا کی محبت مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے مانگا ہے۔ خاموش رہ کے بتایا کہ جبریل آئے، آ کے بتائیں، پھر پیغمبر بولے، لہذا پبلک کو بتانا یہ ہے کہ محبت اہل بیت کی ڈیمانڈ خالی محمد کی نہیں ہے بلکہ اللہ کی بھی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ لوگ اپنے آپ کو سوچیں گے کہ صاحب یہ شیعہ ہونا کوئی کمال کی بات ہے؟ ارے یہ نہیں کمال کی بات تو کیا ہے؟ اس لیے کہ شیعہ کہتے ہی اس سے ہے کہ جو اہل بیت کا محب ہو۔ اب سمجھ میں آیا کہ محبتوں کے پیمانے میں شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جس کی محبت کے معیار یہ بنے کہ محمد کہے وہ اللہ کہلوائے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ غور فرمائے، میں بہت جلدی بات عرض کر رہا ہوں، دیکھیں گھنٹوں کی مجلس میں یہ چاہ رہا ہوں 40-45 منٹ کے اندر سمیٹ دوں، مگر عزیزان گرامی لمحے بھر کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ تو ارشاد یہ ہوا کہ جبریل آئے اور جبریل نے کہا بھیا ایسا ان سے کہو کہ ہم تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتے، بھئی یہ ہے کہ ہمارے قربا سے محبت کر لو۔ یہ آیت آ گئی۔ اچھا اسے لکھا سب نے ہے کہ لوگ بیدار ہو کے آئے اور کہنے لگے سرکار ہم کیا تھے، ہماری کیا اوقات تھی، ہمارا کیا معیار تھا؟ ہمارا تو کوئی معیار نہ تھا، ہماری کوئی حیثیت نہ تھی، ہماری کوئی وقت نہ تھی، ہماری کوئی اوقات نہیں تھی، مگر سرکار ہمارے پاس اپنی پہچان نہ تھی، آپ نے ہمیں کلمہ اسلام دے دیا۔ ہمارا معیار نہ تھا، آپ نے ایمان دے دیا۔ ہم شراب خور تھے، آپ نے جامع و طہورہ کا مشتاق کر دیا۔ ہم ذلیل و خوار تھے، آپ نے تاج عزت و شرف دے دیا۔ جو کچھ کیا ہے آپ نے کیا ہے، نماز جیسی عبادت دے دی، روزے کا محصل بتا دیا، حج کے ارکان سکھا دیے، خمس و زکوٰۃ بتا دیا، تبلیغ کرنا سکھا دیا، زندگی جینے کا سلیقہ دے دیا، ارے لوگوں سے ملنے جلنے کا طریقہ دے دیا، اٹھنے بیٹھنے کی تہذیب دے دی، زندگی جینے کا ایک نفس بتا دیا۔ سرکار نے آپ نے تو ہمارے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی اجرت دے دیں۔ مگر میں عالم اسلام سے پوچھتا ہوں اجرت میں کیا مانگا؟ تو ساری دنیا نے کہا صاحب کچھ نہ مانگا، بس ذرا سی محبت مانگی۔ میں نے پھر ملت سے پوچھا یہ بتاؤ کس نے محبت مانگی؟ تو لوگوں نے کہا اللہ نے منگوائی، محبت محمد نے مانگی، اللہ نے منگوائی، محبت نے مانگی۔ تو مجھے کہنے دیجئے یہ ہے کون محمد کا جو طٰہٰ ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو انکا لعلی خلق عظیم ہے؟ وہ محمد کہ جس کی اللہ بے انتہا تعریفیں کرے تو نام محمد پڑھے۔ عزیزان گرامی اتنا بڑا پیغمبر پبلک پلیس پہ پبلک سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ تو ساری دنیا کے مسلمانوں نے کہا اتنے بڑے پیغمبر نے اپنی ساری محنتوں کے بدلے میں بس ذرا سی محبت مانگ لی۔ تو مجھے کہنے دیجئے مسلمانوں جو اتنے بڑے پیغمبر کو ذرا سی محبت نہ دے سکا تو اللہ انہیں جنت کیسے دے گا؟ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد۔ اور فرما لیا بالکل سامنے کی بات ہے، کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں، کوئی بہت ثقیل گفتگو نہیں، بالکل سامنے کی لبرل باتیں ہیں کہ ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ بھائی صاحب جو اتنے بڑے پیغمبر کو، اتنے بڑے پیغمبر نے اپنی رسالت کی اجرت میں مانگا کیا؟ کب قربا کی محبت۔ تو جو اتنے بڑے پیغمبر کو ذرا سی محبت نہ دے سکا تو اللہ انہیں جنت کیسے دے گا؟ غور فرما رہے آپ؟ اب آئیے ذرا گفتگو آیت پہ ہو جائے اور نوجوانوں سے خاص توجہ ذرا اس لمحے پہ آ جائے۔ عزیزان گرامی پیغمبر نے صرف سیدھی ایک بات کہی، ایسا ہے بھیا ہمیں آپ سے کچھ چاہیے ہوئی ہے نہیں، بھئی یہ ہے کہ ہمیں قربا سے محبت کر لیں۔ یہ چیز آدمی فطری طور پہ بھی سمجھ سکتا ہے، اور جو نہ سمجھ کے بھی نہ سمجھ بن جاتے وہ بھی سمجھے۔ غور فرما رہے آپ؟ کیونکہ ہم نے بہت سے حجاج کرام کو دیکھا ہے جو حج کرنے جاتے ہیں تو کتنے بڑے بھی نہ سمجھ بن جائے مگر کبھی کبھی سمجھداری والی باتیں کر کے ہی جاتے ہیں۔ مثلا حج کرنے جا رہے ہیں، پڑوسی سے کہ بھیا دیکھو ہم حج پہ جا رہے ہیں مگر یہ ہے کہ ہمیں بچوں کا خیال رکھنا۔ فطری بات ہے، ہر آدمی کہہ کے جاتا ہے۔ اور یہ بات آپ مارکیٹ میں دیکھ لیں، بھیا میں کھانا کھانے جا رہا ہوں میری دکان دیکھنا،
میں کھانا کھانے جا رہا ہوں، میرا بزنس دیکھ لینا، میں فلاں مقام پہ جا رہا ہوں، میرا کام دے. معلوم ہے جس کو جو چیز پسند ہے اور جس کو جس سے جتنا لگاؤ ہے اس کے لیے کہہ کے جاتا ہے. متوجہ ہیں آپ کی گاڑی ہے، آپ نے کہا بھیا میں ذرا ادھر جا رہا ہوں، میری گاڑی دیکھنا یہاں کھڑی ہے. معلوم ہے آپ کو آپ کی گاڑی سے لگاؤ ہے، لہٰذا آپ گاڑی کو دکھا کے جا رہے ہیں. متوجہ ہیں؟ آپ کو اپنی دکان سے لگاؤ ہے، کہا صاحب میں جا رہا ہوں کھانا کھانے، ہماری دکان کھلی ہے ذرا دیکھنا. پتہ چلا جس کو جس سے لگاؤ ہوتا ہے اس کے لیے فکر مند رہتا ہے، وہ کہہ کے جاتا ہے. حاجی صاحب حج پہ جانے لگے، محلے والوں سے کہا بھیا میں تو حج پہ جا رہا ہوں مگر میں بچوں کا خیال رکھنا. کسی نے کہا میں جا رہا ہوں میری تجارت دیکھنا، کسی نے کہا میں جا رہا ہوں میری جاگیر دیکھنا، کسی نے کہا. مگر خدا کی قسم اتنا بڑا پیغمبر جا رہا تھا، اس نے کسی ایک سے نہ کہا میں جا رہا ہوں نماز دیکھنا، روزہ دیکھنا، حج دیکھنا. اس لیے کہ پیغمبر تھے، کوئی ہماری تمہاری طرح مسلمان نہ تھے کہ پیغمبر جزیات بتائیں. نماز دیکھنا، روزہ دیکھنا، اللہ کا گھر دیکھنا، کعبہ دیکھنا، قرآن دیکھنا نہ. پیغمبر نے کسی ایسے کو بیس بنایا کہ اگر یہ رہ گیا تو اس کی وجہ سے نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا. اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے پبلک سے کچھ نہ مانگا، محبت اہل بیت مانگا. محبت اہل بیت مانگ کے بتایا کہ جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہوگی اسی کے سینے میں شریعت کی حفاظت ہوگی. ایک صلوات پڑھ لے بر محمد. بذرا مل کے ایک درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیں. اور فرمایا گھنٹوں کا میٹر ہے، جو آدمی سجا کے پڑھے اور سجا کے بات رکھے تو گھنٹوں کا میٹر ہے. میں بہت جلدی اشارہ کر رہا ہوں. تو پتہ یہ چلا پیغمبر نے کسی اور چیز کو ڈیمانڈ نہیں کی، اللہ نے کچھ اور نہیں منگوایا کہ بھائی ان سے کہہ دو کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، پر یہ ہے کہ ہمیں قربا سے محبت کر لو. ٹھیک. اب دیکھیے میں ذرا سا یہاں ایک لمحے کے لیے روک کے آپ کے ذہن کو یہیں پہ روک رہا ہوں اپنی گفتگو کی طرف کہ آپ ہمارے الفاظ مکسر کی طرف ذرا توجہ فرما لیں تو میں بات آپ کی خدمت میں پہنچا دیتا ہوں. پیغمبر نے سیدھی 100 کی سیدھی ایک بات کہی کہ بھیا ایسا ہمیں تم سے کچھ چاہیے ہوئیے نہیں، پر یہ ہے کہ ہمیں قربا سے محبت کر لو. اور پھر پیغمبر بھی جیسا مانگے تو کس سے مانگے؟ ان سے جو لا خیرے ہیں، ان سے کہ جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان سے کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عزیزان گرامی پیغمبر نے سیدھی بات یہ کہی بھیا ہمیں تم سے کچھ چاہیے ہوئیے نہیں، بھیا ہے کہ ہمیں قربا سے محبت کر لو. مگر عزیزان گرامی یہاں جو بحث کا مدعا ہے، جو ٹاپک ہے، جو سبجیکٹ ہے، جو مورد بحث ہے، جو موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا کچھ نہیں چاہیے بھیا قربا سے، ہمارے قربا سے محبت. تو سوال یہ ہے کہ پیغمبر تو کہہ کے چلے گئے ہمارے قربا سے محبت، مگر یہاں پبلک کو دیکھو، وہ جس کو پا رہی ہے قربا میں لا کے فٹکیے دے رہی ہے. کل کو صاحب یہ بھی کہ وہ بھی ان کی بھی محبت مانگی گئی اور ان کی بھی محبت مانگی گئی اور ان کی بھی محبت مانگی گئی. لہٰذا کوئی تو ایک ایسا محور ہونا چاہیے کہ جس پہ تراش کے سمجھا جائے کہ پیغمبر کے قربا کون ہے. غور فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہر آدمی تو قربا کی رٹ لگا، یہ بھی قریبی، وہ بھی قریبی، وہ بھی قریبی. اور یہ بھی فطرت کی بات ہے بھائی. ہمارے یہاں اگر محمد پور میں اگر کوئی ایک نوجوان ماشاءاللہ محنت کرے اور اللہ اور کامیاب کرے یہاں کے نوجوانوں کو، مگر عزیزان گرامی اگر کوئی IAS PCS نکال دے تو مولانا شارف بھی وہاں سے جولیس دوڑے آئیں کہیں میرے رشتہ دار ہیں. متوجہ ہیں آپ؟ حالانکہ 30-35 کلومیٹر کا بھی فاصلہ ہوگا، 25 کلومیٹر کا تو ہو گئی، لیکن ہم وہاں 25 کلومیٹر کے فاصلے سے کہیں گے وہ بھائی صاحب جنہوں نے نکالا میرے رشتہ دار ہیں. متوجہ ہیں آپ؟ عزیزان گرامی یہ رشتہ داری کیا ہے؟ حسن صاحب نے اسکول کھولا، میرے رشتہ دار ہیں. شیراز صاحب بینک میں ہو گئے، میرے رشتہ دار ہیں. متوجہ ہے؟ للن بھائی کی میل چلنے لگی، میرے رشتہ دار ہیں. تو عزیزان گرامی جس کی جتنی ترقی ہوتی جاتی ہے آدمی اپنا رشتہ جوڑنے لگتا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ لیکن عزیزان گرامی کہاں پیغمبر کی ذات؟ ظاہر ہے پیغمبر جب آئیں گے تو کون کائنات میں نہیں ہوگا جو قریب ہی نہیں ہوگا اور گھسنا نہیں چاہے گا اور سٹنا نہیں چاہے گا. لہٰذا ہم نے کائنات میں دیکھا جس کا دور سے رشتہ بھی نہ تھا وہ بھی رشتہ دار بن رہا ہے. مکی بھی رشتہ دار، مدنی بھی رشتہ دار، قریشی بھی رشتہ دار، ہر کوئی رشتہ دار. اے میرے اللہ کیا تو نے پورے مکہ مدینے والوں کی محبت مانگ لی؟ کہ پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کہا تم سے کچھ نہیں چاہیے بس میرے قربا سے محبت کر لو. سوال یہ ہے کہ یہ میرے ہیں کون؟
غور فرمائیے گا، میرے ہیں کون؟ اب میرے کو یہیں سے آپ سمجھ لیں ہمارے یہاں اردو زبان میں 2 لفظ بولے جاتے ہیں، اور وہ لفظ اتنے پیارے بولے جاتے ہیں کہ جس سے اظہار محبت ہو جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے میرا اور ایک لفظ ہے ہمارا۔ جہاں جہاں یہ دونوں لفظیں جاتی ہیں وہاں وہاں سے اظہار محبت ہو جاتا ہے۔ مثلا میرا بیٹا، میرا اظہار محبت، میرا بھائی اظہار محبت، میرا باپ اظہار محبت۔ تو جہاں جہاں میرا جائے گا، میرا، وہاں وہاں محبت۔ میری دکان، میرا بزنس، میری پراپرٹی، میری جاگیر، میرا جاہ و حشم، میری ملکیت، میری ساری چیزیں، معلوم ہے میرا جہاں ہوگا وہاں محبت۔ ایسے ہی ہے ہمارا، جہاں ہمارا جائے گا وہاں محبت۔ ہماری مجلس، ہماری عزاداری، ہماری تعزیہ داری، ہمارا چوک، ہمارا امام بارگاہ، ہماری جماعت، ہماری نماز، ہماری شب داری، ہماری ماتم داری، ہماری تعزیہ داری، ہماری نماز، ہمارا قرآن، ہمارا قبلہ، ہمارا کعبہ، ہمارا ایمان، ہمارے امام۔ جہاں جہاں لفظ ہمارا جائے گا وہاں وہاں سے محبت۔ تو معلوم ہو جہاں میرا ہمارا جائے گا وہاں سے اظہار محبت ہوگا۔ جملہ بدلوں، لیکن جہاں میرا یا ہمارا نہ ہوگا وہاں سے کوئی ہمیں محبت بھی نہیں۔ سیدھی سی بات بھائی، ہم نے دیکھا ابھی 15-20 دن پہلے، 1 مہینے پہلے ہم نے اخبار اٹھا کے دیکھا، پتا چلا حیدرآباد میں غضب کی بارش ہوئی ہے اور طوفان آ گیا اور سب سیلاب آ گیا، شہر پورا ڈوبا جا رہا تھا حیدرآباد کے اندر۔ ہم نے فون اٹھایا، فون کیا، ایک صاحب نے کہا کہاں فون کر رہے ہو؟ ہم نے حیدرآباد کہا وہاں کیوں فون کر رہے ہو؟ میں نے کہا سیلاب آیا، تو کہا فون کیوں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا پاگل ہو، وہاں میرا بھائی ہے۔ معلوم ہے جہاں میرا ہے وہاں سے محبت پھڑک کے اٹھی، وہاں میرا بھائی ہے۔ وہی 2 مہینے پہلے ہم نے اخبار دیکھا، بھونیشور میں، کٹک میں سونامی آئی ہے، ہم نے کوئی فون نہیں کیا، ان کا وہاں کوئی فون نہ ہوا۔ میں نے کہا وہاں ہمارا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا جہاں ہمارا ہوگا وہاں محبت ہوگی، اور جہاں ہمارا نہ ہوگا وہاں محبت نہ ہوگی۔ پیغمبر کہہ کے تو چلے گئے بھیا ایسا ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہمارے قربا سے محبت کر لو۔ میں نے کہا یہ کس نے کہا؟ کہ پیغمبر نے۔ کہ کہلوایا کس نے؟ کہ اللہ نے۔ میں نے چشمے تصور میں ہاتھ جوڑے، معبود پیغمبر سے تو کہلوا رہا ہے کہ ہمیں کچھ نہ چاہیے، ہمارے قربا سے محبت کر لو۔ تو اے میرے اللہ، تجھے بھی چاہیے تھا کہ قرآن میں کوئی ایسی چہار دیواری بنا دیتا، کیونکہ معاملہ تھا محمد کا، ہر کوئی محمد کا اپنا بننا چاہے گا، لہذا تجھے چاہیے تھا کہ قرآن میں ایک ایسی چہار دیواری بنا دیتا کہ جس سے اپنے چھوٹنے نہ پائے اور غیر آنے نہ پائے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ کو بھی چاہیے تھا کوئی ایسی چہار دیواری بنا دیتا کہ جس سے اپنے جانے نہ پاتے، غیر آنے نہ پاتے۔ تو اللہ نے کہا احمق، میں نے چہار دیواری پہلے بنائی ہے۔ میں نے کہا کہاں بنائی ہے؟ مجھے نظر نہیں آئی۔ ارے چہار دیواری ہوتی تو سمجھ میں آتا کہ محمد کے اپنے کون ہیں، پرائے کون ہیں۔ اللہ نے کہا مباہلے کا میدان اٹھا کے دیکھ۔ میں نے محمد سے کہا تھا کہ محمد ان سے کہہ دو تم اپنے لے آؤ، ہم اپنے لے آؤ۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ بغور فرما لے عزیزان گرامی، تو اللہ نے باقاعدہ کا محمد ہم نے تو ان سے پہلے ہی کہا تھا، اور تم اپنے لے آؤ، ہم اپنے لے آئے۔ عزیزان گرامی، اب مباہلے کی آیت ہے نا، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ محمد ہم نے ان سے کہہ دیا ہے کہ یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں، یہ آیتوں سے ماننے والے نہیں۔ ان سے کہو تم اپنے مرد لے آؤ، ہم اپنے مرد، تم اپنے مردوں کو ہم اپنے مردوں کو، تم اپنی عورتوں کو ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے بچوں کو ہم اپنے بچوں کو۔ عزیزان گرامی، اب تو یہ وہ منزل ہے، گفتگو وہاں پہ آ گئی جہاں اللہ قرآن میں اپنے اپنے پہ آ گیا ہے۔ توجہ آپ کی، میں اس منبر کے فراز سے محمد پور کے مومنین کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کسی سے کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، کوئی مباحثہ نہیں ہے۔ مسلمانوں تم جسے چاہو قربا میں لا کے فٹ کر لو، مگر یاد رکھنا قربا میں شامل کرنے سے پہلے قرآن سے مباہلے والی آیت نکال دینا۔ توجہ، اس لیے کہ جب تک آیت قرآن میں رہے گی، آیت بڑھ کے بتائے گی کہ محمد کے اپنے ہیں کون۔
توجہ کیجئے گا، محمد کے اپنے ہے کون؟ کہا اچھا صاحب اللہ نے کہا محمد ان سے کہو تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو، تم اپنے نفسوں کو، ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے عورتوں کو، تم اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو۔ عزیزان گرامی، ہمت ہے کسی مسلمان میں تو لکھ دے یا کہہ دے کہ محمد قرآن پر عمل کرتے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے ڈائریکٹ کہا ہے مردوں کو لاؤ۔ محمد کیا مردوں کو لے گئے؟ پورا مکہ مدینہ بھرا تھا۔ سن 9 ہجری کا کیس ہے مباہلہ، اس سے پہلے فتح مکہ ہو چکا ہے، مکے مدینے ہر طرف مسلمان، تو محمد کو چاہیے تھا مسلمانوں کی پلٹن لے کے جاتے، لیکن نہیں، اللہ نے کہا اپنے مردوں کو لاؤ۔ کیا محمد لے گئے سارے مردوں کو؟ کہا نہیں۔ کیا لے گئے ساری عورتوں کو؟ نہیں۔ کیا لے گئے سارے بچوں کو؟ نہیں۔ تو آیا تو مسلمان یہ کہے کہ محمد قرآن پہ عمل نہیں کرتے؟ تو اگر کہہ دے تو مسلمان مسلمان نہیں، تو پھر آخر وجہ کیا، کس کو لائے؟ کہ مرد تو بہت تھے مگر آیا ایک مرد، عورتیں بہت تھی مگر آئی ایک خاتون، بچے بہت تھے مگر آئے صرف حسنین۔ اب سمجھ میں آیا کہ مباہلے کے میدان میں پیغمبر صرف اور صرف 5 تن بن کے آئے۔ توجہ، 5 تن بن کے آئے، مرد تھے مگر آئے علی، عورتیں تھیں مگر آئی زہرا، بچے بہت مگر آئے حسنین۔ پیغمبر نے مباہلے کے میدان میں علی کو تنہا لا کے بیان کیا کہ اے دنیا والو، اللہ نے کہا ہے مردوں کو لاؤ، مگر میں مردوں میں صرف علی کو لایا ہوں۔ گویا پیغمبر دنیا کو بتا رہے، دنیا والو، ارے کائنات کے سارے مرد ایک طرف، اکیلا علی ہے۔ یہ کمال ہے۔ اور فرمایا عزیزان گرامی، تو یہ معیار پیغمبر نے لا کے ثابت کیا ہے۔ اور اگر کسی مسلمان کو اس پہ بحث کرنا ہے تو قرآن میں باقاعدہ اللہ نے سن 9 ہجری میں جب مباہلے کا کیس ہوا تھا تو پڑھے لکھوں سے تھا، علماء نجران سے تھا، چنانچہ اللہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ ہم اپنے مرد لاتے ہیں، تم اپنے۔ اور جب یہ بات آئی اپنے والی، تو ظاہر ہے کہ ان کے جتنے تھے وہ آئے، ان کے اپنے جو تھے وہ بھی آئے۔ متوجہ ہیں مسلمانوں، یا تو محمد کے اپنے میں دکھاؤ ہمیں کوئی اور آیا ہو، یا تو یہ کہنا چھوڑ دو کہ صاحب یہ بھی اپنے ہیں، یہ بھی اپنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد مباہلے کے میدان میں مرد بہت تھے، عورتیں بہت تھیں، بچے بہت تھے، مگر مردوں میں لائے علی، عورتوں میں لے کے آئے زہرا کو، بچوں میں لے کے آئے حسنین کو۔ گویا پیغمبر نے بتا دیا اب کوئی فرضی ڈاکومنٹس لے کے لاکھ ہمارا بنے، مگر ہمارے جو ہے وہ میدان میں کلیئر ہے۔ اب قرآن نے پوچھا کون، تو قرآن نے ہی بڑھ کے بتایا مرد بہت ہے مگر مردوں میں علی ہے، عورتوں میں زہرا ہے، بچوں میں حسنین ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد۔ غور کریں آپ، دیکھیں قرآن سے ہٹ کے گفتگو ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، تو مسئلہ یہ محبت کا ہے، تو پیغمبر اسلام نے یہ کہہ دیا بھیا ایسا ہے، ہمیں تم سے کچھ چاہیے ہوئی ہے نہیں، بھئی یہ ہے کہ ہمارے قربا سے محبت کر لو۔ اب ایک بات میں یہیں پہ اور واضح کرتا چلوں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد مصطفیٰ نے محبت کی ڈیمانڈ کی ہے، اور یہ کہا کسی اور کی محبت نہیں، قربا کی محبت، ہمارے قربا سے محبت کر لو۔ اور سیدھی بات یہ کہی کہ بھیا ہمیں تم سے کیا لینا دینا، بھئی یہ ہے کہ ہمارے قربا سے محبت کر لو، یہی اجر رسالت ہے۔ جس شریعت محمدیہ کے تحت سارا عالم اسلام مسلمان ہے، اس شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمارا گھر بنا ہو اور تعمیری کام ہوا ہو، کنسٹرکشن ہوا ہو، اس میں ایک اینٹ بھی غصبی لگی ہو تو نماز جائز نہیں۔ مانتے ہیں؟ سب مانتے ہیں؟ اگر ہمارے یہاں سارے مزدوروں نے کام کیا ہو، سال بھر ہمارے گھر میں کام چلا ہو، مگر اس سال بھر میں اگر ایک دن کی بھی کسی ایک مزدور کی ہم نے مزدوری روک لی تو اس گھر میں نماز قبول نہیں ہے۔ یہ سب کے یہاں قانون ہے، محمد مصطفیٰ کی شریعت ہے، یہی تو ہمارا اسلام کی جداگانگی ہے کہ ہمارا اسلام کائنات کو قانون سکھا رہا ہے کہ صاحب دیکھو اگر ایک دن کی بھی مزدوری روک لی ہم نے مزدور کی تو اس میں ہماری نماز قبول نہیں۔ مسلمانوں، جس محمد کی شریعت کا چرچہ عام ہر مسلمان کر رہا ہے، ہر مؤذن کر رہا ہے، ہر مولوی کر رہا ہے، ہر خطیب جمعہ پڑھ رہا ہے کہ صاحب یہ ہے میرے نبی کی شریعت، تو میں اسی شریعت کے پاسبان اور اسی شریعت
شریعت کے ترجمان ان لوگوں سے اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ جس کی شریعت میں ایک دن کی مزدوری اگر کوئی نہ دے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے، تو مسلمانوں مجھے بتاؤ اب اگر کوئی محمد کو ان کی اجرت نہ دے تو اس کا اسلام کیسے قبول ہے؟ ایک ساتھ پڑھ لے محمد غور فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں سنی شیعہ سب اہل بیت کے محب ہیں، میں تو ان کو باتیں کر رہا ہوں جن کے سینوں میں اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی کا داغ ہے، اور وہ داغی مسلمان پہلے اپنا اسلام تو سدھ کریں، اپنا اسلام تو ثابت کریں، اس لیے کہ اگر حب اہل بیت نہیں تو عبادتیں حرام ہوتی ہیں، اور ہم آپ نہیں، آپ ہی کے بزرگوار کہہ کے گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، بات آگے بڑھا رہا ہوں تو معلوم ہوا کہ پیغمبر نے کہا بھیا ایسا ہمیں تم سے کچھ چاہیے ہوئی ہے نہیں، بھئی یہ ہے کہ ہمارے قربا سے محبت کر لو، ٹھیک ہے، اتنی سی بات کہی۔ اب میں یہیں سے گفتگو کو ذرا سا آگے بڑھاتا ہوں، پیچھے والوں سے خاص توجہ، حالانکہ آگے والوں سے زیادہ توجہ پیچھے والوں کی ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، میں یہیں سے ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے کہہ دیا کچھ چاہیے ہوئی ہے نہیں، ہمارے قربا سے محبت کر لو۔ اب میں سیدھی سی ایک بات کہوں کہ میں تقریباً ایج تو میری 32-33 سال ہو گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں 22-23 سال مجھے مجلسیں پڑھتے ہوئے ہو گیا۔ 9-10 سال کی عمر سے میں دوم سے مجلسیں پڑھ رہا ہوں، درجہ دوم سے۔ لیکن میں آپ کو اپنی ایج سے بڑی مثال سنا دوں۔ مثلاً میں یہاں محمد پور آیا، بچپن میں آیا تھا کبھی، غالباً شیراز یہ للن بھائی کی شادی میں آیا کبھی بچپن میں۔ جب میں آیا تو میں یہاں پہ بھی آیا تو میں نے چچا میاں کو دیکھا، میں نے دیکھا یہ اپنے دروازے پہ چارپائی بچھائے ہوئے بیٹھے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ دیکھیے غور کریے کہ میں مثال دے رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے بچپن میں آیا تھا، میں نے دیکھا اور ایک خاکہ ذہن میں بسا ہوا تھا کہ چارپائی پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ چلا گیا 30 سال بعد، 25 سال بعد، 30 سال بعد میں پھر آیا، پھر جو آیا تو پھر میں نے دیکھا وہی چچا ہے، وہی چارپائی بچھی ہے، وہی صحن میں ہے، مگر پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ تو بڑا تعجب ہوا کہ 25-30 سال پہلے آیا تھا تو بھی یہ چھوٹے چھوٹے بچے کھلا رہے تھے، آج 25-30 سال بعد آیا ہوں پھر بھی چھوٹے چھوٹے بچے کھلا رہے ہیں، یہ چکر کیا ہے؟ تو سوال ایک پیدا ہوا نا، تو پھر میں آیا چشم تصور میں نے سوچا کہ پوچھوں نہ پوچھوں، پھر دلوں نے پوچھ لیتا ہوں، ہاتھ جوڑا، میں نے چچا معذرت گستاخی معاف کریے گا، میں 25-30 سال پہلے آیا تھا تو میں نے اسی چارپائی پہ آپ کو دیکھا، آپ چھوٹے چھوٹے بچے کھلا رہے تھے، آج 25-30 سال بعد آیا ہوں پھر یہی دیکھ رہا ہوں آپ پھر چھوٹے چھوٹے بچے کھلا رہے ہیں۔ تو ایک سوال ہے، کیا یہ آپ کے بچے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا وہ جو 25-30 سال پہلے دیکھے تھے؟ کہا وہ بھی میرے بچے۔ تو میں نے کہا یہ بتائیے آپ کے بچے بڑے ہونا نہیں جانتے؟ غور کیجئے گا۔ تو انہوں نے کہا آپ سمجھے نہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کا جو تم 25 سال پہلے دیکھے تھے وہ میرے حقیقی بچے تھے۔ میں نے کہا اچھا تو پھر یہ کون ہے؟ ان کا آپ سمجھے نہیں، جو 25-30 سال پہلے دیکھے تھے نا وہ حقیقی بچے تھے۔ میں نے کہا پھر یہ؟ کہ وہ بڑے والے بیٹے کا یہ بیٹا ہے، وہ بڑی والی بیٹی کا یہ بیٹا ہے، وہ اس بیٹے کا یہ بیٹا ہے، وہ منجلے والے کا یہ بیٹا ہے، وہ اس کا بچہ ہے۔ عزیزان گرامی پورا تعارف کرا دیا، معلوم ہوا تھے سب نواسے پوتے، مگر انہوں نے بتایا وہ بڑی والی بیٹی کا بیٹا ہے، وہ بڑے والے بیٹے کا بیٹا ہے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کے ذاتی تو نہیں، حقیقی تو نہیں؟ اس ایج میں بلا اب ان بچوں کو کھلانے کی کیا ضرورت؟ بازو دکھنے لگے گا، ہٹائیے انہیں، پھینکیے۔ آنکھیں خیرہ ہو گئی، پاگل ہو گئے ہو؟ ارے ہم انہیں تو اپنے سے جدا کر ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے مسکرا کے کہا اس لیے کہ یہ ہمارے کے ہمارے ہیں۔ توجہ، میں کہیں لے آیا آپ کو، بھائی انہوں نے کہہ دیا ہم انہیں ہٹا ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ میرے کے میرے ہیں، ہمارے کے ہمارے ہیں۔ معلوم ہو جو ہمارے کا ہمارا ہوتا ہے اس سے لگاؤ اور ہو جاتا ہے۔ نہ یقین ہو تو آپ گھر کی انگنائی میں دیکھیں، اگر کوئی ماں اپنے بچے کو مارنے دوڑتی ہے دادی پہلی چیخ پڑے ہاتھ نہ لگانا، خبردار۔ یہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ ہمارے کا ہمارا ہے، لگاؤ اور ہے۔ توجہ ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے جب ان کا اپنا تھا تو انہوں نے چاہے جتنے اس کے اوپر پھونکنیاں چلائی ہوں، دست پنے توڑے ہوں، لیکن جب ہمارے کا ہمارا، خبردار ہاتھ نہ لگانا۔ غور فرمایا آپ نے؟ معلوم ہو جو ہمارے کا ہمارا ہوتا ہے اس سے اور لگاؤ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر سننے میں آتا ہے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں دادا کے لاڈ نے خراب کر دیا ہے، دادی سر چڑھائے ہوئے ہیں، یہ باتیں ہوتی نا۔ معلوم ہے جو ہمارے کا ہمارا ہو اس سے اور لگاؤ ہوتا ہے، حالانکہ حقیقی نہیں ہوتے مگر لگاؤ بڑھ جاتا ہے۔
میں آپ کو کہیں لے آیا کسی منزل تک۔ عزیزان گرامی یہ فطرت ہے، فطرت کتاب میں نہیں ہے۔ جو ہمارے کا ہمارا ہوتا ہے اس سے لگاؤ اور ہوتا ہے، جو میرے کا میرا ہوتا ہے اس سے لگاؤ اور ہوتا ہے۔ مگر یہ فطرت پوری دنیا میں رائج ہے، مگر عالم اسلام میں کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کا لاجک ہمیں آج تک سمجھ نہ آیا۔ ادھر ربیع الاول کا مہینہ آیا، سب چیخ چیخ کے کہتے ہمارے رسول، ہمارے رسول، ہمارے رسول، ہمارے رسول۔ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول تو تمہارے اتنے ہمارے ہیں، مگر جو ہمارے کا ہمارا ہے صلوات پڑھ دے بر محمد وال۔ غور کریں آپ عزیزان گرامی، رسول تو اتنے ہمارے ہیں، مگر جو رسول کیا ہمارے کا ہمارا ہے اس سے محبت نہیں ہے، اس سے بغض بھرا ہے۔ عزیزان گرامی یہ کہے کا ہمارے، فطرت تو یہ کہتی جو ہمارے کا ہمارا اس سے بھی لگا ہوتا ہے۔ تو جو پیغمبر کا ہمارا ہو، اور پھر خدا کی قسم کیسا ہمارا، ایسا ہمارا کہ پیغمبر خطبہ چھوڑ کے بتائیں یہ ہمارا، سجدے کو طول دے کے بتائیں کہ یہ ہمارا۔ متوجہ ہیں آپ؟ بھائی عید کے روز ناکہ بن کے بتائیں کہ یہ ہمارا۔ ارے رسا رسول عظیم الشان خاتم الانبیاء فخر انبیاء ہو کے اپنی زلف شہزادوں کو پکڑا کے ناکہ بن کے بتائے کہ یہ ہمارا۔ عزیزان گرامی تو آپ خالی ہمارے ہمارے تک ہیں، ہمارے کے ہمارے پہ بھی آئیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ اگر ہمارے سے محبت ہے پھر تو ہمارے کے ہمارے سے لگاؤ ہونا چاہیے۔ غور فرما رہے ہیں؟ یہ فطرت کی باتیں ہیں تو معلوم ہوا صاحب محبت ہے۔ اور آج کل تو مارکیٹ کا کیا کہنا، اللہ اکبر، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی ایک بات میں عرض کر دوں، سنیے، آپ دیکھیں آج کل مارکیٹ میں بہت سے لوگ چولے بدل کے آتے ہیں، کہتے ہیں صاحب ہم بھی تو آپ ہی والے ہیں، ہم بھی آپ ہی میں سے ہیں، ہم آپ والے ہیں۔ تو للہ ہم والے نہ بنیے، اہل بیت والے بنیے، محمد پاک والے بنیے۔ متوجہ ہیں؟ اس لیے کہ باتیں عجیب ہو رہی۔ میں آپ کی خدمت میں یہیں سے بات عرض کروں، یہ محبت کہیں پڑھائی نہیں جاتی ہے، سکھائی نہیں جاتی ہے۔ یہاں سادات کرام بیٹھے، محبت تو یار جبلیت میں ہے، محبت تو سرشت میں ہے، محبت تو یار ان کی خون میں حل ہو چکی ہے۔ سادات کرام بیٹھے وہ تو اس جملے کی قدر کریں گے۔ یہ محبت کہیں پڑھائی نہیں جاتی ہے، محبت کہیں خریدی نہیں جاتی ہے۔ اہل بیت کی محبت ہے، محبت یہ تو جبلیت میں ہے، یہ سرشت میں ہے، یہ تو حل ہو گئی ہے خون میں۔ توجہ ہے؟ خام خواہ لوگ چولے بدل کے آتے کہتے ہیں ہم بھی محب اہل بیت ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو محبت کا ایک فلسفہ دکھاؤں۔ محبت یہ بتانے والی چیز نہیں ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ محلے میں کسی کے ایک لڑکا پیدا ہو، 7-8 مہینے کا لڑکا ہو، آپ جائیے اس کے پاس، اسی بچے کے پاس جائیے، اس سے کچھ نہ کہیے، اس سے فاصلے پہ بیٹھیے، دوری مینٹین کر کے، اور اس کو محبت کی نگاہوں سے خالی دیکھیے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، چوتھے دن بچہ ہمک کے آپ کی طرف آئے گا۔ غور فرما رہے ہیں؟ اسی کے برعکس آپ کسی اور بچے کو لے لیے 7-8 مہینے کا، اس کے پاس بیٹھیے اور بیٹھنے کے بعد اسے خطرناک نگاہوں سے گھوریے۔ 1 دن، 2 دن، تیسرے دن، چوتھے دن وہ منہ بنائے گا، وہ آپ کی شکل سے نفرت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبتوں کے معاملے میں زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نگاہیں بتا دیتی ہے کہ کون محبت والا ہے، کون دشمنی والا۔ غور کیا آپ نے؟ تو عزیزان گرامی یہ بات بھی میں پہنچا لے گیا، معاملہ یہ بالکل صاف ہو گیا۔ کوئی اب ہم شیعان حیدر کرار کو چولے بدل کے نہ بتائے کہ ہم بھی محب اہل بیت ہیں، ہم بھی محب اہل بیت۔ میاں یہ محبت کا معاملہ ہے، یہاں نظریں بتا دیتی ہیں اور ہم نظریں دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ کون اہل بیت کا محب ہے اور کون ان کا چاٹوکار ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد۔ غور فرمائے آپ؟ ہاں، کیونکہ اہل بیت کے نام پہ بزنس بہتیروں نے کیا ہے۔ غور فرمائیے، اور بڑی تاریخیں ہیں اور بڑے حوالے ہیں اور بڑے مسائل ہیں، میں اشارے ہی میں یہ بات پہنچا دے رہا ہوں۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ صاحب یہ محبت کی ڈیمانڈ ہوئی ہے، اور بات تمام کر دوں جلدی سے۔ یہ محبت، اہل بیت کی محبت، اس کا تو کوئی، اس کے لیے تو کچھ بولا ہی نہیں جا سکتا، لفظیں کم ہیں، فضیلت محبت اہل بیت زیادہ ہے۔ حساس محبت،
ایسی کیفیت والی محبت ہے اہل بیت کی محبت، تو شفا ہے، اہل بیت کی محبت تو معجز نما ہے۔ بھائی اشارے میں 2-3 جملے میں پڑھنا چاہتا ہوں، اگر یہ بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ پیچھے والوں تک بھی بات پہنچنی چاہیے۔ اہل بیت کی محبت تو شفا ہے۔ اب سنیے، آپ دلیل سنیے۔ ایک صاحب تھے، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تو یہ ہوا کہ صاحب اکبر پور میں کوئی اچھا ہاسپٹل تلاشا جائے جہاں ان کی بینائی کا علاج ممکن ہو۔ کہ ایودھیا چلے جائیے۔ ایودھیا گئے، وہاں ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا دیا، بھائی یہاں ممکن نہیں ہے۔ تو لوگوں نے بتایا حیدرآباد میں بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، وہاں دکھا لیں۔ حیدرآباد بھیجا گیا انہیں۔ حیدرآباد گئے تو ڈاکٹروں نے کہا صاحب بینائی چلی گئی ہے، اب ان کی امیدیں ہیں ہی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ اندر کی رگیں سوکھ گئی ہیں۔ وہاں سے نا امید ہو کے آئے تو کسی نے کہا بھائی بہت اچھا ہاسپٹل جو ڈیمانڈ سنی ہے، جس کا نام سنا ہے، وہ چنئی میں ہے، مدراس چلے جائیں۔ مدراس بھیجے گئے، مدراس گئے تو وہاں ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا دیا کہ اب تو اندر کے ڈھیلے بہ گئے ہیں، بینائی کا چانس ہی نہیں ہے۔ تو وہ بیچارے مایوس ہو کے چلے آئے۔ اب جو ان سے پوچھا کیا وہ اب کہیں اور ٹریٹمنٹ ہوگا؟ کہ اب تو کہیں نہیں ہوگا، اس لیے کہ میڈیکل سائنس نے ہاتھ اٹھا دیا، رگیں سوکھ گئی ہیں، ڈھیلا اندر سے بہ گیا ہے، اب بینائی آنے کا چانس نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات جسے منع کر دے، محبت کی دنیا میں اسے ہاں کہا جاتا ہے۔ شاید عقل مندوں کے لیے یہ بات بڑی گرا گزرے، مگر میں منبر کے فراز سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، سنو، یہی تو محبت اہل بیت کا فیض ہے کہ دنیائے عقل میں جو چیز امپاسبل ہے وہ دنیائے عشق میں پاسبل ہے۔ اب یہ جملہ دیکھیں، محبت موضوع ہے تو یہ سننا پڑے گا آپ کو۔ جو چیزیں دنیائے عقل میں ناممکن وہ دنیائے محبت میں ممکن۔ دنیائے عقل کہتی ہے کہ بینائی کا علاج نہیں، مگر دنیائے عشق کہتا ہے کہ علاج ممکن ہے۔ ہم نے یہ بات منبر سے پڑھ دی تو کچھ بدقومے تھے جو ہمارا مذاق اڑانے لگے، کہتے شیعہ لوگ کے عقیدے کا کیا کہنا ہے، تو کچھ بھی پڑھ دیتا ہے۔ بھائی ڈاکٹروں نے منع کر دیا، یہ کہہ رہا بینائی آئے گی۔ سنیں آپ، یہ کہہ رہا بینائی آئے گی۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں کہہ رہا، کہو تو میں تمہیں قرآن میں دکھاؤں۔ آپ کہیں گے کیا دکھائیں گے آپ قرآن میں؟ تو آئیے میرے ساتھ چلیے، میں دکھاتا ہوں۔ ایک باپ کا بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا، قرآن نے چیخ کے کہا یعقوب کی بینائی گئی، ہے نا قرآن؟ نوجوانوں سننا توجہ سے، یعقوب کے لیے کیا کہا؟ ان کی بینائی گئی۔ اب سنیے، اگر کوئی ایک چھیچھلا مسلمان بھی یہ بات کہہ دے کہ صاحب 1-2 پوائنٹ تھا، تو وہ مسلمان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا گئی تو پھر گئی۔ توجہ قبلہ بیٹھے، اللہ نے کہا گئی تو پھر گئی۔ اگر کوئی کہہ دے کہ 1-2 پوائنٹ تھا تو اسلام پہ حرف، قرآن پہ حرف، کیونکہ اللہ نے کہا بینائی گئی تو گئی۔ یہ ہے عقل۔ اب یہاں تک پڑھنے کے بعد عقل کیا کہتی؟ بینائی گئی۔ متوجہ ہے؟ یہ ہے میدان عقل۔ مگر جب یعقوب کا یہ کیریکٹر میدان عقل سے نکل کر میدان عشق میں پہنچا اور بیٹے کا لبادہ آنکھوں پہ لگایا گیا، تو جس قرآن نے چیخ کے کہا بینائی گئی، اسی نے چیخ کے کہا بینائی پلٹ آئی۔ اب سمجھ میں آیا، جو چیزیں دنیائے عقل میں ناممکن وہ دنیائے عشق میں ممکن۔ اب 1000 معجزے ہیں ایسے، مگر میں آپ کو وہ بات کہوں جو سب کے موبائل پہ تقریباً آ ہی چکا ہوگا۔ 1 سال پرانا کیس ہے۔ ایک رائل فیملی تھی، سنیے، رائل فیملی تھی، وہ لوگ وتھ فیملی جا رہے تھے زیارتوں پہ۔ جب جانے لگے، سب تیاریاں ہو رہی تھیں، تو اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی ان کی آئی کہ جس کا علاج انہوں نے بینائی کا کرایا تھا، US UK ہر جگہ، اور نا امید ہو گئے تھے اب اس کا علاج نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جا رہے تھے، اتنے میں بچی بھی آئی، اس نے اپنے ابا سے کہا ابا میں بھی چلوں گی کربلا۔ باپ پتہ نہیں کس زوم میں تھا، لرس کے کہتا، ڈپٹ کے کہتا نکل، تو کہاں جائے گی؟ وہاں ہم زیارتوں پہ جا رہے ہیں، یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، کازمین جائیں گے، سامرہ جائیں گے، ہر جگہ زیارت کرے، تو دیکھ ہی نہیں پاتی تو کیا جائے گی؟ بچی مایوس ہو گئی، مگر اس کی فیلنگز کو اس کی ماں نے پڑھا۔ شوہر کے پاس آئی، کہا ہم جائیں نہ جائیں مگر ہماری بچی جائے گی۔ اس نے اپنی زوجہ سے کہا پاگل ہو، جو وہ دیکھ ہی نہیں پاتی تو زیارت پہ کیا جائے گی؟ کہا دیکھ ہی نہیں پاتی اسی لیے تو جائے گی۔
اب جملہ پہنچا آپ تک، معلوم ہوا کیا ہے؟ کہا صاحب وہی ساری دنیا نے بتایا کہ جس کو یو ایس کے ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا کہ بینائی نہیں آئے گی، وہی بچی جب دہلیز غازی ابو الفضل العباس پہ آئی تو ساری دنیا نے دیکھا کہ بینائی آ گئی۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد۔ یہ عشق اہل بیت، غور کیا آپ نے؟ یہ ہے محبت اہل بیت۔ ایک جملہ کمپلیٹ ہوا میرا، یہ ہے محبت اہل بیت، کہ محبت اہل بیت شفا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ میں نے آپ کو قرآن سے بھی مثال دی، میں نے آپ کو مولا عباس کا معجزہ بھی سنایا، ٹھیک؟ دوسرا جملہ سنیے، محبت اہل بیت معجز نما ہے، ایسا معجزہ ہے محبت اہل بیت کہ جس کی عکاسی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ مجھے بتائیں، دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، دنیا میں مریضوں کا علاج ہوتا ہے، یہ بتائیے کہیں مردوں کا علاج ہے؟ آپ بتائیے۔ لیکن عزیزان گرامی، ساری کائنات کہتی مردوں کا علاج نہیں ہوتا، ہم منبر سے کہتے ہوتا ہے۔ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے، پھر شیعہ لوگ کا عقیدہ کہ صاحب اب تو یہ مردے بھی جلاتے ہیں، مردوں کا بھی علاج ہو رہا ہے۔ جی علاج ہو رہا ہے، دنیا عقل میں علاج نہیں ہے، دنیا عشق میں علاج ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ آپ کہیں گے صاحب دلیل، تو آؤ دلیل قرآن سے دوں۔ حضرت عیسیٰ چیخ چیخ کے کہتے تھے میرے پاس مٹی کا پرندہ لاؤ، پھونکوں گا اڑنے لگے گا، میرے پاس ابرس لے آؤ سفید داغ والے کو پھونک دوں گا صحیح ہو جائے گا، میرے پاس مردہ لے آؤ پھونک دوں گا کھڑا ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ علاج نہیں تو کیا ہے؟ اسے عقل تو کہتی صاحب مردہ زندہ ہو نہیں سکتا، مگر قرآن کہتا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب جو چیزیں دنیا عقل میں ناممکن وہ دنیا عشق میں ممکن۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہی دلیل ہے کہ عیسیٰ زندہ کرتے تھے، میں نے بھی کائنات میں فخر سے کہا میرے سرکار نے زندہ کیا، محمد پاک نے زندہ کیا، مولا علی نے زندہ کیا، جناب زہرا نے زندہ کیا، امام حسنین نے زندہ کیا، بقیہ ائمہ نے زندہ کیا۔ تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں صاحب کہیں مردے بھی زندہ ہوتے ہیں؟ عقل کے اندر عیسیٰ کرے تو سمجھ میں آئے، اور فخر عیسیٰ کرے۔ نہیں آپ قرآن سن لیجئے، قرآن سورہ آل عمران، باقاعدہ قرآن میں آیت ہے اِنَّا مَثْلُ عِیسیٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثْلِ آدَمَ خَلَقْتُهُ مِنْ تُرَابٍ۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک بالکل آدم کی طرح ہے، جیسے یہ تراب سے بنے ویسے یہ تراب سے بنے۔ قرآن نے بتایا آدم بھی ترابی، عیسیٰ بھی ترابی۔ اے بھیا ترابی زندہ کرے تو سب مان رہے ہو، اور اگر ابو تراب کرے آپ دیکھیں ہوا نا زندہ، تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا عقل میں مردہ زندہ نہیں ہوتا مگر عشق میں زندہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن، عیسیٰ نے زندہ کیا، اٹھائیے تاریخ، ہمارے سارے اماموں نے زندہ کیا، رسول اللہ نے زندہ کیا، جناب زہرا نے شادی میں زندہ کیا، مولا علی نے جعلی مردہ زندہ کیا، امام حسنین نے زندہ کیا، بقیہ ائمہ نے زندہ کیا، چوتھے امام نے رائے شام میں زندہ کیا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو مردہ زندہ کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اما عقل کی دنیا میں محال ہے، عشق کی دنیا میں متوجہ ہے، آسان ہے۔ اور سنیے آپ تیسری بات، تیسرا جملہ جس کو تین ہی جملے میں نے کہے، تو یہ اہل بیت کی محبت معجزہ ہے، ایسا معجزہ ہے کہ صاحب اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ عقل کہتی مردہ زندہ نہیں ہوتا، عشق کہتا ہے کہ زندہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، آخری بات سن لیجیے آپ، اور یہ بات اس لیے میں بنا کے پڑھ رہا ہوں، بنا کے مطلب اپنی طرف سے نہیں، یہ ہے سماج میں کہ آج کل ہمارے یہاں کچھ ینگسٹرز ایسے بھی ہیں جو اعتراض اپنے والدین پہ کر دیتے ہیں، باپ پہ کہتے ہیں ابا آپ کو اتنی جلدی سعودی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ مطلب کیا ہے؟ کندھوں جوانی میں ہمارے کاندھے پہ بوجھ پڑ گیا۔ عزیزان گرامی، یہ کسی ہونہار بچے کا جملہ ہونا چاہیے باپ کے لیے۔ سنیے آپ، خدا کی قسم، دیکھیں فرش مجلس پہ ہیں، محبت اہل بیت ہے، تو اس محبت کا فائدہ کیا ہے کہ اگر ان کی سیرت ہم تک نہ آئے؟ اور فرمائیے آپ، ابا آپ نے اتنی جلدی کیوں چھوڑ دیا؟
اور کچھ دن کما لیتے, یہ کر لیتے, وہ کر لیتے. باپ ہے, کیا کریں بیٹا, پیروں میں ورم آ جاتا ہے کھڑے رہنے سے, آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے, اب تو کمر جھک گئی ہے, اب بازو ساتھ نہیں دے رہا ہے, اب تو کمر جھکنے لگی ہے. عزیزان گرامی, جن لوگوں کو اپنے ابا پہ اعتراض کرنے کا اتنا حق ہو گیا ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں یہ بتاؤ, اب تو دنیا تمہارے سامنے ہے اور ساری دنیا آپ کے فون میں ہے, آپ بھی پڑھے لکھے ہیں, تو کوئی ایسا اسپتال تلاش کر لو کہ جہاں تمہارے ابا جوان ہو جائے. ابا کو آپ اپنے جوان کرا دو, پھر ان سے کموا لو. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو آپ مجھے بتائیں, کیا دنیا میں کوئی اسپتال ایسا کھلا کہ جہاں بڈھا جوان ہو جائے؟ کوئی عقل ہے تسلیم کر رہی ہے کہ کوئی ایسا اسپتال ہو جہاں بڈھا جوان ہو؟ دیکھیں, میں سیلون کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہاں تو ہر کوئی ہو رہا ہے. میں حقیقی والی بات کر رہا ہوں کہ کوئی 80 سال کا بندہ جائے اور 40 کا بن کے آئے. کوئی ایسا ہو؟ آپ مجھے بتائیے, دنیا ترقی کر رہی, کوئی پوتا اپنے گھر میں چیخ کے کہے گھبراؤ نہیں, دادا کو ہم ایڈمٹ کر کے آئے, صبح دادا آئیں گے. اور معلوم ہوا صبح ایک لڑکا نوجوان بالکل بلٹ چلاتا ہوا آ رہا ہے, اور بچہ چیخ کے دیکھو دادا آ گئے. ایسا ہو رہا ہے کہیں دنیا میں؟ کیسا عقل ہی نہیں مانتی. اب سنیے, جملے میں نے اسی لیے پڑھے تاکہ سمجھ میں, ہاں یار عقل نہیں مانتی, بڈھا جوان نہیں ہو سکتا. کوئی سائنس نہیں کہتی کہ جوان ہوگا, اور جوان کرا دکھا دیجئے آپ. دیکھیں, ہر ایک کا علاج ہے. دیکھیں, ہو سکتا ہے تھوڑا بہت وہ ٹیبلٹ وبلٹ چلا دیں, آپ کا گلوکوز وغیرہ چڑھا دیں, وہ الگ چیز ہے, متوجہ ہیں, پھل ول کھلا دیں, اخروٹ وغیرہ چبوا دیں آپ کے دانت سے. مگر عزیزان گرامی, یہ کہیے کہ آپ کو مکمل شباب پہ لا کے کھڑا کر دیں, 80 کے آپ 40 کا بنا دیں, تو ایسا کہیں نہیں ہوا ابھی تک, کوئی ترقی نہیں ہوئی. مگر عزیزان گرامی, پھر مجھے اس منبر کے فراز سے کہنے دیجئے, دنیا عقل کہتی ہے کہ بڈھا جوان نہیں ہوتا, مگر میں منبر سے کہہ رہا ہوں دنیا عشق میں آؤ تو بڈھا جوان ہوتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں دلیل دو, تو دلیل تو سنو قرآن. یہ بتاؤ, زلیخا بڑھیا تھی کہ جوان؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ قرآن نے کہا بڑھیا تھی. اور سنیے میاں, خالی بڑھیا نہیں تھی, گنہگار بڑھیا تھی. اور 2 گناہ تو ان کا قرآن سے ثابت ہے. دیکھیں, کسی کو کسی پر الزام گناہ رکھنا یہ بھی گناہ ہے, اور کسی کو گناہ کی طرف راغب کرنا یہ بھی گناہ ہے. تو یہ دونوں گناہ تو ان کا قرآن سے ثابت, کہ ایک تو گناہ کی دعوت بھی دے رہی ہیں, اور دوسرے پر الزام بھی لگا رہی ہیں گناہ کا. تو الزام لگانا بھی گناہ ہے, گناہ کا الزام تو اور بات ہے, الزام ہی لگانا گناہ ہے. تو 2 گناہ تو ان کے قرآن سے ثابت, ایک تو گناہ کی دعوت بھی دے رہی ہیں, اور دوسرے جب قابو نہ پائیں تو الزام رکھ دیا. ٹھیک ہے, یہ دونوں قرآن سے ثابت. مگر عزیزان گرامی, آپ دیکھیں, قرآن چیخ کے کہہ رہا بڑھیا تھی. توجہ, دیکھیں سید صاحب بتا رہے ہیں, ان کو ایج بھی پتا, 80 سال کی بڑھیا تھی. عزیزان گرامی, قرآن نے کہا کہ بڑھیا تھی. میں قرآن والی بات کر رہا ہوں, قرآن نے ایج نہیں ڈیسائیڈ کی ہے. تو عزیزان گرامی, لہذا قرآن نے خالی جو کہا وہی میں بیان کر رہا ہوں. قرآن نے کہا بڑھیا تھی, متوجہ ہیں آپ, بڑھیا تھی. لیکن میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, ساری کائنات نے مانا بڑھیا تھی, مگر عزیزان گرامی وہی زلیخا جب دیار عقل سے نکل کر دیار محبت میں آئی, توجہ, تو اسی قرآن نے کہا جوان. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ دیکھا نہیں, اس کے دل میں ایک معصوم کی محبت جو ہو گئی. توجہ, معلوم ہوا جس کے دل میں ایک معصوم کی محبت آئے, وہ اس کی بڑھاپے سے جوانی کب آ جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اور اللہ نے خالی جوان نہیں کہا, جنتی بھی کہا ہے, یہ قرآن ہے. اب اللہ نے کہہ دیا جنتی, تو اب یہ چاہے جیسی ہو جنتی طے. متوجہ ہیں آپ؟ جوان ہے, جنتی ہے, کب؟ کہ ایک معصوم کی محبت سے. اب مجھے کہنے دیے, لوگ ہم سے اعتراض کر کے طنز کر کے, یہ آنسو جنت دلائیں گے, یہ مجلسیں جنت دلائیں گی, اب میں تمہارا فعل چاہے جیسے, کیا تمہیں جنت مل جائے گی؟ ارے عقل کے اندھو, جو ایک معصوم سے محبت کرے وہ جوان بھی ہو جائے, جنتی بھی ہو جائے, اور جو 14 معصوم سے محبت. اور فرما لے آپ, ایک بار مل کے صلوات پڑھ لیں بر محمد.
ओहो, बहुत टाइम हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, वक्त बहुत ज़्यादा ले लिया, 1 घंटे से ज़्यादा होने वाला है, बस बात तमाम कर रहा हूँ। तो पता चला कि साहब ये है इश्क़ अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत, कि मोहब्बत अहले बैत मोजिज़ नुमा है, मोहब्बत अहले बैत मोजज़ा है, मोहब्बत अहले बैत शिफा है। बस बात तमाम हो गई। और खुदा की कसम, इस मोहब्बत का हमें और आपको इदराक ये रखना चाहिए कि अगर हमने ये मोहब्बत का इदराक किया है तो खुदा की कसम हमारा किरदार भी ऐसा होना चाहिए कि हमारे किरदार से अहले बैत को तकलीफ़ ना हो, हमारे वक्त के इमाम को तकलीफ़ ना हो। अजीज़ों, बस अब कोई फ़ज़ाइल का जुमला नहीं है, मसाइब के लिए एक जुमला मैं मैसेज के तौर पे आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि हम में तो बहुतेरे ऐसे मिल जाएंगे कि जो दावाए मोहब्बत तो करते हैं मगर दलील मोहब्बत नहीं रखते। बस दावाए मोहब्बत ज़बान से होती है, दलील मोहब्बत किरदार से होती है। खुदा की कसम, अगर हम अपने आप को मुहिब्ब अहले बैत कहते हैं कि हम उनसे मोहब्बत रखते हैं, मगर हमारे पास उलमा का अदब नहीं है, हमारे पास मरजा का एहतराम नहीं है, हमारे पास वालदैन की अज़मत नहीं है, हमारे पास पड़ोसियों का ख़याल नहीं है, हमारे घरों में पर्दादारी नहीं है, हमारे यहाँ सूद का चलन हो गया हो, हमारे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ दलाली चल रही हो, तो आप ये समझ लें कि हम अपने आप को दावे में तो पा रहे हैं, दलील में नहीं पा रहे हैं। गौर फरमाइए, मैं किसी गांव को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ना कहीं के लोग को टारगेट कर रहा हूं, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूं। जो हमारे यहाँ कुछ चीज़ें बहुत आम हो रही हैं और लोग ये समझते हैं क्या करें, ज़माना ही ऐसा है, मजबूरन ये चीज़ें करनी पड़ रही हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तो फिर मजबूरन आप ये भी ना कहिए कि हम मुहिब्ब अहले बैत हैं, क्योंकि अगर दावाए मोहब्बत है तो फिर दलील मोहब्बत भी होना चाहिए। और अजीज़ों, आपको खूब पता है कि हमारे नामे अमाल का दफ्तर कहीं और नहीं जाता, हमारे वक्त के इमाम के सामने पेश होता है। तो हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि हमारे किरदार से वक्त का इमाम खुश हो, हमारे किरदार से वक्त का इमाम आंसू ना बहाए। भैया इसे बैठा लो, 2-3 मिनट मसाइब पढ़ ले, मजलिस तमाम हो जाए। एक सलवात पढ़ लीजिए पर मोहम्मद वाले एक और सलवात पढ़ ले पर मोहम्मद वाले बस अज़ीज़ान गिरामी, बस मैं बात तमाम कर रहा हूँ तो मालूम ये हुआ भाई कि हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि हमारे किरदार से कोई फ़ेल ऐसा सरज़द ना हो कि जिससे हमारे इमाम को तकलीफ़ हो। हम सब अपने आप को सादात कहते हैं, सादात हैं, सादात लिखते हैं, सब कुछ ठीक है, आप बताइए। लेकिन ये बताएं, ये जो रवायत है, रवायत कहती है कि हर शब जुमा वक्त के इमाम के सामने उनके चाहने वालों के आमाल पेश होते हैं। अगर आमाल बुरे होते हैं तो वक्त का इमाम खून के आंसू रोता है। इससे बड़ा कोई तबलीग का जुमला हो ही नहीं सकता। जो लोग चीखा करते तबलीगी मजलिस होना चाहिए, अरे भाई 1 घंटा फ़ज़ाइल पढ़ो, तबलीग का इससे बड़ा जुमला क्या होगा कि लोगों से आप बताओ कि मैंने 2 ही जगह पढ़ा है कि वक्त का इमाम खून के आंसू रोता है, या जब कत्ले हुसैन याद करते हैं तब खून के आंसू रोते हैं, या जब अपने शियों की बदआमालियाँ देखते हैं तब खून के आंसू रोते हैं। अब आप समझ रहे हैं, शियों की बदआमाली इमाम ज़माना की निगाह में ऐसे ही है जैसे कत्ले हुसैन। इससे बड़ा कोई तबलीग का जुमला हो ही नहीं सकता। बाज़ीज़ान गिरामी, हर लम्हा हमें यही ख्याल होना चाहिए कि अगर हम अपने आप को सैयद लिख रहे हों तो उस मेयार के तो हों कि लफ्ज़ सैयद हमारे ऊपर सूट करे। हम अपने आप को शिया कह रहे हों तो उस किरदार के तो हों कि हमारे ऊपर लफ्ज़ शिया सूट करे। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसा ना हो कि दावा ज़बानी हो, किरदार खोखला हो, इसलिए कि हमारा किरदार ही सब कुछ है। अज़ीज़ान गिरामी, बस तमाम कर दी गुफ्तगू। बस अगर उस किरदार की तमाम तजल्लियात को परखना हो तो करबला में शब आशूर देखो, शह ने जब चिरागों को गुल किया है तो ये कह के कहा है कि हुसैन ने तुम्हारे सरों से बैत उठा ली। तुम्हारी अपनी फैमिलीज़ हैं, तुम्हारे घराने हैं, तुम्हारा कुनबा है, तुम जाना चाहो तो चले जाओ, और याद रखना हुसैन को तुमसे कोई शिकवा न रहेगा।
جاؤ۔ عزیزان گرامی، فرزند بطول نے جب چراغ روشن کیا ہے تو کیا دیکھا؟ چاہنے والے اصحاب انصار اپنی تلواریں اپنے گلے پہ رکھے ہوئے تھے، وہ آوازیں دے رہے تھے، فرزند زہرا باپ اجازت دے دے تو ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے سرو تن میں جدائی کر لیں گے، مگر ہم آپ سے دور نہ ہوں گے۔ عزیزان گرامی، یہ 72 کا کردار کربلا میں تھا کہ وہ کردار تھا کہ جس کو دیکھ کے حسین نے کہا جیسے انصار مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے، نہ میرے نانا رسول اللہ کو ملے۔ عزیزان گرامی، اور کیا لاکھوں سلام ہو اس کردار پر کہ جس کردار میں ایسے ایسے افراد رہے ہوں کہ جنہیں علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہو۔ اے عزیزان گرامی، خدا ہماری جانیں قربان ہو جائے حسین کے اصحاب پر، حسین کے انصار پر۔ عزیزو، آج ایک بھائی نے اپنے بھائی کے لیے فرش غم کا اہتمام کیا، ایصال ثواب کی مجلس برپا کی ہے۔ اگر حسین کی غربت میں، حسین کی محبت میں آپ کی آنکھوں سے اشک بہہ جائیں تو ان بہتے ہوئے اشکوں میں سے ایک قطرہ بمرحوم کو ایصال کر دیے گا، یہی ان کی بخشش کے لیے کافی ہوگا۔ عزیزان گرامی، فاطمہ کے بیٹے نے ساری قربانیاں کربلا میں اس لیے دیں کہ میرے نانا کا دین بچ جائے، تہذیب محمد و آل محمد پروان چڑھ جائے، مگر اس تہذیب کو بچانے کے لیے حسین نے کیا کیا نہ کھویا۔ اکبر کا کلیجہ دے دیا، برابر کے بھائی عباس کا بازو دے دیا، زینب کی اجڑی ہوئی گود دیکھ لی، قاسم کا پامال شدہ لاشا دیکھا۔ اے عزادارو، غربت کی انتہا نہ رہی جب حسین آخری رخصت کو خیمے میں آئے، وہ آن کے بہنوں سے کہہ رہے زینب تم پہ ہمارا سلام، رقیہ تم پہ ہمارا سلام، کلثوم تم پہ ہمارا سلام، اے اماں کی بوڑھی کنیز فضہ تم پہ بھی ہمارا سلام۔ اے عزیزان گرامی، حسین بہنوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اے نوجوانوں، جب فرش مجلس میں بیٹھا کرو تو دلوں میں جو دعائیں لے کے آیا کرو، ضرور مانگ لیا کرو۔ ہاں عزادارو، اماں کی روایتیں احادیث ہے مولا کی، مولا فرماتے ہیں اگر آنسو نہ نکلے تو اپنے گناہ کی بخشش کیا کرو۔ اے عزاداروں، میں ایک جملہ عرض کروں، خدا جو لوگ بے سر و سامہ ہو، جو بے روزگار ہو، تجھے حسین کی غربت کا واسطہ ان حسین کے چاہنے والوں کو برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار انہیں ترقی دے دے۔ اے عزیزان گرامی، میں یہیں سے 2-3 جملے بڑی غربت کے سنا دوں۔ روایت کہتی جب غریب بھائی آخری رخصت کو خیمے میں آیا نا تو خیمے کے اندر حسین کی 7 بہنیں موجود تھی۔ عزادارو، قیامت تو تب ہوئی کہ بہنوں نے تھاما جگر اور پوچھا بھیا آپ جا رہے ہو؟ ارے یہ تو بتاؤ ہمیں کس پہ چھوڑے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، حسین کا کلیجہ پھٹ گیا۔ مگر عزیزان گرامی، یہ روایت پڑھنے سے پہلے میں اپنی طرف سے احساس کا ایک فقرہ پڑھ دیتا ہوں۔ نوجوانوں، کبھی تم کسب معاش کے لیے پردیس گئے ہو؟ جب کبھی تم سعودی یا دبئی جاتے ہو تو تم نے دیکھا ہوگا کہ پورے محلے کو خبر ہوتی ہوگی کہ آج فلاں صاحب جا رہے ہیں، پورا خاندان تمہارے گھر پہ آ جاتا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا ایک ماں اپنے ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے دہلیز پہ آ جاتی ہے، اور کچھ خاندان کے لوگ تمہارے بازوؤں پہ امام ضامن باندھتے ہیں، کچھ صدقے اتارتے ہیں کہ ہمارا بچہ پردیس جا رہا ہے۔ مگر نوجوانوں، تم ایک چیز بتاؤ جو تم محسوس نہیں کرتے ہو، یہی احساس کا فقرہ ہے۔ تمہاری ایک بہن بھی ہوتی ہے جو سارے خاندان والوں کے سامنے چھپ نہیں رو پاتی، مگر وہ گوشے تنہائی میں چھپ چھپ کے روتی ہے کہ میرا بھیا جا رہا ہے، میری ڈھارس جا رہا ہے، میرا بھائی جا رہا ہے، اور روتے روتے یہ بھی کہتی ہے میرے ہی وجہ سے تو جا رہا ہے، میں ہی تو سبب بنی ہوں جو جا رہا ہے۔ مگر وہ بہن سب کے سامنے نہیں روتی، چھپ چھپ کے روتی ہے۔ میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں نوجوانوں، وہ بہن سب کے سامنے نہیں روتی مگر چھپ چھپ کے روتی ہے، حالانکہ اس بہن کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بھائی جا رہا ہے، 1 سال بعد آ جائے گا، 2 سال بعد آ جائے گا۔ اے نوجوانوں، انصاف سے بتاؤ، ارے جس بہن کو پتا ہوتا ہے وہ تو روتی ہے، ارے وہ زینب کیسے صبر کرے جسے پتا ہے حسین جا رہے ہیں، اب واپس نہ آئے گے۔ ارے زینب نے بڑھ کے باہیں ڈالی، اے بھیا ہمیں کس پہ چھوڑا؟ ارے حسین نے کہا زینب اب خدا حافظ۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے عزادارو یہ کہہ کے حسین رخصت ہو گئے۔ لو میں تفصیل نہیں پڑھتا، روایت کا فقرہ ہے ابھی حسین چلے تھے کہ ایک مرتبہ حسین رہوار کے قریب آئے، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حسین نے گھوڑا آگے بڑھانا چاہا، گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ ارے غریب نے جھک کے دیکھا، خدا کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے۔ ارے حسین نے کیا دیکھا؟ ایک 4 برس کی چہیتی بیٹی گھوڑے کی سموں سے لپٹی ہوئی۔ اے ذوالجنا میرے بابا کو نہ لے جانا، صبح سے جو گیا واپس نہ آیا۔ حسین گھوڑے سے اترے، بیٹی کو کلیجے سے لگایا۔ میں تفصیل سے مصائب نہیں پڑھتا، بخدا کسی بیٹی کو یہ دن نہ دکھائے۔ ارے کیا غریبی ٹوٹی ہے سکینہ پر، کلیجے سے باپ کے لپٹ گئی۔ اور ہر بیٹی بڑے نازوں سے باپ سے باتیں کرتی ہے، خدا ہماری کسی بیٹی کو بن باپ کی نہ کرے۔ اے عزادارو یہ قیامت تو سکینہ پہ عجب ٹوٹی، بیٹی باپ کے کلیجے لپٹ گئی، کہنے لگی کہ دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نہ بے شہ ابرار۔ اچھا نہ اگر کیے گا جلدانے کا اقرار، مر جائے گی رو رو کے سکینہ یہ دل افگار۔ ارے کیسی ہے یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ اے عزادارو حسین سے سکینہ نے فقرے کہے کہ حسین نے بیٹی کو سمجھایا، کہنے لگے کہ ضد نہ کرو باپ کی پیاری، اصغر کو بھی دیتی ہو کچھ پیغام زبانی، اودے ہے لبے لال یہ تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بیٹی کے لیے لاتے ہیں پانی۔ ارے محبوب کبریا کے نواسے ہے سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ اے عزادارو باپ بیٹی میں مکالمہ ہوا، مگر عزادارو ایک مرتبہ حسین نے بیٹی کو کلیجے پہ لگایا، جلتی ہوئی خاک پہ حسین لیٹے، کہا سکینہ سو جاؤ۔ کہا بابا عجیب مرحلہ ہے، نیند نہیں آتی۔ کہا سکینہ تمہیں تو بابا کے سینے پہ نیند آتی تھی، آج نیند کیوں نہیں آ رہی؟ بیٹی رو کے کہتی بابا یہی تو میں بھی سوچ رہی ہوں، آج سکینہ ہے، سکینہ کا بابا ہے، بابا کا سینہ ہے، پھر نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ عزیزان گرامی حسین نے کہا سکینہ میں ایک کہانی سناؤں شاید نیند آ جائے۔ ہاں بابا سنائیے۔ کہتے سنو ایک بادشاہ تھا۔ اچھا بابا کیا ہوا؟ کہ اس نے اپنے اللہ سے پوری زندگی میں ایک دعا مانگی، پالنے والے مجھے چاند سی بیٹی دے دے، ایسی بیٹی دے جس کے بنا میں نہ رہ سکوں، وہ میرے بنا نہ رہ سکے۔ سکینہ نے بڑے ارمانوں سے پوچھا بابا کیا دعا قبول ہوئی؟ حسین کہتے ہاں دعا قبول ہو گئی۔ بلرس کے سکینہ نے پوچھا بابا پھر کیا ہوا؟ کہا اللہ نے دعا تو قبول کی، اس بادشاہ کو بیٹی دی، مگر اس سے یہ کہا تھا یاد رکھنا جب کبھی اللہ تمہیں بلائے تو بیٹی چھوڑ کے آنا پڑے گا۔ ارے سکینہ کا دل لرز گیا، رو کے کہا بابا کہیں وہ بادشاہ آپ تو نہیں، کہیں وہ غریب بیٹی میں سکینہ تو نہیں؟ حسین نے کہا سکینہ بالکل پہچانا۔ سکینہ رو کے کہنے لگی بابا چھوڑ نہ جانا، اے بابا سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ اے عزادارو قیامت قیامت کہ ایک مرتبہ حسین نے ہاتھ اٹھایا، کہا آج وہ بادشاہ ایک دعا اور کر رہا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگار جن ہاتھوں سے حسین نے تجھ سے سکینہ مانگا تھا، آج حسین دعا کر رہا ہے میری بیٹی کو نیند دے دے۔ اے عزادارو دعا قبول ہوئی، حسین کے سینے پہ بیٹی سو گئی۔ حسین خیمے میں لٹا کے چلے، روایت کہتی دائیں بازو پہ وار، بیٹی سوتی رہی، بائیں بازو پہ وار، سکینہ سوتی رہی، پیشانی پہ نیزہ، بچی سوتی رہی، سینے پہ برچھی، سکینہ سوتی رہی۔ حسین تیروں کے آسمان سے زمین پہ آئے، شمر کا خنجر چلا، سکینہ سوتی رہی۔ ارے شام غریب آئی، خیموں میں آگ لگی، ارے آگ کی لپک پڑی، بچی آواز باغتا ہو کے اٹھی، اندھیرے پن میں اینا ابھی اینا ابھی اینا ابھی، ارے اپنے بابا کو تلاش کر رہی تھی کہ شمر نے منہ پہ تماچا مار کے کہتا ہے بابا مارا گیا، تو یتیم ہو گئی، بیٹی تڑپ گئی۔ اے بابا یہ کیسی یتیمی ہے، کوئی تماچے مار رہا ہے، کوئی آگ لگا رہا ہے، کوئی دامن جلا رہا ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا،
ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ میرے اللہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کا غیب سے قرض ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے اللہ یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں بلند ہیں انہیں اپنے علاوہ کسی غیر کا محتاج قرار نہ دے۔ بانیان مجلس، سامعین مجلس، حاضرین مجلس کے تمام دلی مقاصد کو پورا فرما، روضات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے روضوں کی جلد جلد تعمیر فرما۔ میرے اللہ ہم میں جو حضرات بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار بنا، جو برسر روزگار ہیں انہیں ترقی عطا فرما۔ اے میرے اللہ اس وقت تیری بارگاہ میں جتنے بھی مومنین و مومنات اپنے دلوں میں جو بھی حاجات لے کے آئے ہیں، میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ میرے اللہ اس جہاں میں جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، خون، پردے کی حفاظت فرما۔ علماء حق، مراجع حق کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا اس مجلس کا جو بھی ثواب ہو مرحوم کی روح کو پہنچے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ میرے اللہ دعاؤں میں یہی دعا ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب وسیع احمد عرف سقا مرحوم، ابن ہادی حسن ابن لیاقت حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ۔